سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ جناب، پورا سچ یہ ہے کہ پاکستان میں روز بروز چائلڈ لیبر میں کمی ہونے کی بجائے مزید جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ چائلڈ لیبر ایک جرم ہے اور چائلڈ لیبر یعنی چھوٹے بچوں سے کام کروانا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ، نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے حوالے سے بہت کام ہوا۔ UN نے جو ہے وہ اس کا بیڑا اٹھایا، 2005 میں بھی اس پہ بڑا کام ہوا۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ہم پاکستان میں اس کو ختم کرنے سے بالکل ناکام رہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں پہ چھوٹے بچے جو ہے وہ ہمیں کام کرتے نظر آتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ اسکول جاتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ فیکٹریوں میں، دکانوں پر اور مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی سگنل پر کھڑے ہوں تو وہاں پر آپ کو کوئی پھول بیچتا ہوا، کوئی گاڑی کو صاف کرتا ہوا بچہ نظر آئے گا، اور ایسے ہی کوئی 7 سال سے لے کے اور 11-12 سال تک جو ہے وہ ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس وقت میں بچوں کا مستقبل بنتا ہے، جس وقت بچے گرو کرتے ہیں، جس وقت ان کو اچھا یا برا سمجھ آتا ہے۔ لیکن ہمارے پنجاب میں، خاص طور پہ پاکستان میں پنجاب کا جو صوبہ ہے، یہاں روز بروز چائلڈ لیبر بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ آ رہا ہے وہ جنسی ہراسگی ہے، کیونکہ ان بچوں کو جتنا ہراس کیا جا رہا ہے فزیکلی طور پر، اس کی تمام تر رپورٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی سٹوری جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہے، اور ہمیں یہ سب چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ مزدوری کروانا ویسے قانوناً جرم ہے۔ اگر آپ گھروں میں دیکھ لیں تو بچیوں کو جو ہے وہ اپنے بچے سنبھالنے کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ اگر ہم پاکستان میں چائلڈ لیبر پر کام کر رہے ہیں تو پھر ہم اس لیول پر کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ جو جھگیوں والے آپ دیکھ لیں، غریب لوگ دیکھ لیں، مجبور لوگ دیکھ لیں، ہر گھر میں آپ کو 10 بچے ملیں گے، ہر گھر میں آپ کو 8 بچے ملیں گے، 7 بچے ملیں گے۔ یہ بچے اتنے جو پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کو پیدا کرنے کے پیچھے بھی ان کے مقاصد ہیں۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہی، یہ میں آپ کو سیریس بات بتا رہی ہوں۔ جب آپ ان جھگیوں والوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے 10 بچے کیوں ہیں، تو وہ بڑے جو ہے وہ مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ جی یہ ہمیں کما کر دیں گے۔ یہاں چائلڈ لیبر پر قوانین بن چکے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے ہمارے رپورٹر علی فاروق ملک نے۔ پہلے وہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں چائلڈ لیبر میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک میں لاکھوں بچے گھریلو حالات اور معاشی مشکلات کے ہاتھوں مجبور ہو کر محنت مزدوری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کی سب سے زیادہ شرح صوبہ پنجاب میں ہے۔ یہ بچے ورک شاپس، موٹر سائیکلوں کی دکانوں، کارخانوں، فیکٹریوں اور مارکیٹوں، ہوٹلوں، چائے کے ڈھابوں اور گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ ان غریب بچوں کو تعلیم دلانے کی ضرورت ہے۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے، جبکہ 1 کروڑ 50 لاکھ بچے کسی نہ کسی معاشی سرگرمی میں شامل ہیں۔ اگر اتنی بڑی تعداد میں بچے سکول نہیں جاتے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ تمام بچے جرائم اور چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق کام کے دوران چھوٹے بچوں کو جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پڑھتے تھے لیکن جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں، کیا حالات ہیں، اس وجہ سے حالات سے تنگ آ کر یہ کام کیا۔ اب اپنا ہنر ہوگا، جو مرضی کر سکتے ہیں۔ موقع پہلے تھا، پہلے پڑھ سکتے تھے، لیکن اب کام میں لاگ گئے، آپ نہیں پڑھ سکتے۔ چائلڈ لیبر کے خلاف قوانین تو موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ کے مطابق جو شخص بھی 16 سال سے کم عمر بچے کو ملازمت پر رکھتا ہے یا اسے اجازت دیتا ہے تو اسے 20,000 روپے تک جرمانہ یا 1 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، یا یہ دونوں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں۔ چائلڈ لیبر میں پاکستان کا دنیا بھر میں 6واں نمبر ہے۔ چائلڈ لیبر کی فہرست میں انڈیا، بنگلہ دیش، افریقی ممالک اور عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس لاہور میں 1 سال کے دوران چائلڈ لیبر کے حوالے سے 600 سے زائد شکایات موصول ہوئیں، جن میں بچوں پر تشدد کی 100 سے زائد شکایات شامل ہیں۔ یہ حکومت پاکستان اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ملک سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل بچایا جا سکے۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے درخواستیں آئیں۔
پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ UN میں جو ہے وہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو ہے وہ ان پر تشدد کے حوالے سے بہت سارے واقعات جو ہے وہ سامنے آئے، جس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل لیول پر خاص طور پہ پاکستان میں یہ کہا گیا کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے اسپیسیفک ایک قانون بننا چاہیے جس پہ کام ہونا چاہیے۔ اچھا قانون بھی بن گیا اور امپلیمنٹیشن کیا ہوا کہ 20,000 جرمانہ عائد کر دیا گیا اس شخص پر جو کسی بھی ایسے بچے کو جو ابھی اس عمر میں نہیں ہے، 18 سال کی عمر کا نہیں ہے، اس سے 18 سال سے کم عمر کا ہے، اس کو اگر اپنے پاس نوکری پر رکھے گا تو 20,000 اس کو جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ یہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ آپ کو ہر جگہ جہاں قدم بڑھائیں گے وہیں آپ کو دکانوں پر، مختلف ریسٹورینٹس پہ، جگہوں پر بچے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، معصوم بچے اتنے بڑے بڑے برتن دھوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، سب چیزیں آپ کو جو ہے وہ یہاں پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں نظر آئیں گی۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ بھی ہے جو چائلڈ لیبر کے حوالے سے کام کر رہا ہے اور بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے، چائلڈ لیبر کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی روز بروز بڑھتی ہوئی یہ چائلڈ لیبر جو ہے ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بن گیا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر، ابھی آپ نے رپورٹ بھی دیکھی علی فاروق ملک کی، ان سے بات کرتے ہیں کہ 6واں نمبر ہے پوری دنیا میں پاکستان کا چائلڈ لیبر کے حوالے سے۔ مطلب ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی میں ہی کیوں پروموٹ ہو رہے ہیں؟ پازیٹیو کاموں میں جو ہے وہ ہمارا کہیں نام جو ہے وہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، اور جہاں آپ کہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کے کیسز ہیں، بچوں پہ تشدد کے کیسز ہیں، جنسی ہراسگی کے کیسز ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ سر فہرست آیا ہوا ہوتا ہے، ٹاپ 10 میں آیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم نے انہی چیزوں پر کام کیا، اچھی چیزوں پر کام ہی نہیں کیا۔ جی بہت مہربانی ڈاکٹر صاحبہ، شکریہ۔ بات یہ ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا 1947 میں تو اس کے بعد سے ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہو سکا، صرف خواب ہی دیکھے ہم نے، اور غربت کی شرح میں سب سے نیچے ہے، اور یہ ایجوکیشن میں آپ سب لے لیں سب سے نیچے، ہیلتھ کی فیسلٹی میں سب سے نیچے، اور اسی طرح یہ بچوں کے چھوٹے چائلڈ لیبر میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کیا نگفتہ بے صورتحال ہے۔ آپ پورے معاشرے میں جائیں، مارکیٹس میں جائیں، سارے عام یہ بیٹھے ہوئے ہیں بچے، وہ مکینک کا کام کر رہے ہیں، فیکٹریز میں جائیں، فیکٹریوں میں چھوٹے چھوٹے بچے فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، اور یہ چائے کے ڈھابوں میں آپ جائیں، وہاں آپ دیکھیں وہ چائے لا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور ہوٹلز میں بھی یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کو اوئے چھوٹے کہہ کے بلاتے ہیں، نام بھی یعنی اس کا نہیں لیا جاتا، یعنی کہ اور تیسرا یہی بچے جو ہیں جنسی طور پہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گمنام ہو گئی نا، بالکل گمنام ہو گئی، پڑھائی کا پتہ نہ، ان کو معاشرے کا پتہ نہ، معاشرے میں اپنا مقام بنانے کا پتہ، ان کو صرف دن رات جو ہے وہ اس تگ و دو میں لگا دیا جاتا ہے کہ جاؤ پیسہ کما کے لاؤ اور ہمارا بھی پیٹ پالو اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ چلاؤ۔ اب ایک معصوم بچہ جو ہے جو کتابیں بیچنے نکل پڑا ہے اور جو ہے وہ اس کے پورے گھر میں اس نے جو ہے وہ راشن لے کر جانا ہے، کام چھوٹے چھوٹے بچوں پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے اگر آپ کبھی سوال کریں یا آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ مطلب اتنا چھوٹا سا بچہ آپ نے پاکستان میں مجبور کر دیا کہ وہ کما کے لے کر آئے، اور والدین جو غریب والدین ہیں، معذرت کے ساتھ میں بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے اس چیز پر، جھگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں اور لوگ ہیں کہ مطلب جتنی غربت ہوتی ہے اتنا ہی بچہ وہاں پر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں کما کے دیں گے، یہ ہمارے کمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ یہاں پر قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، چائلڈ لیبر پر کام نہیں ہو رہا ہے، جبکہ آپ اگر چائلڈ لیبر کا ایک بڑا ادارہ دیکھیں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، تو لاہور میں ہی اس کا بڑا آفس موجود ہے، پورے پنجاب کے بچے جو ہے وہ یہاں رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی بلڈنگ میں اتنی جگہ موجود نہیں ہے، کتنے بچے رکھ سکتے ہیں وہ؟ ڈاکٹر صاحب دوسری یہ دیکھیں کہ چائلڈ بیورو پروٹیکشن کا ادارہ موجود ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سر عام آپ مارکیٹس میں گزریں، بچے آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے، ان کی کارروائی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف۔ یہ 20,000 کے علاوہ 6 ماہ کی قید بھی لکھی ہوئی ہے، آئین پاکستان میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے اس میں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور یہ جب امپلیمنٹ ہی نہیں کریں گے تو معاملات کیسے حل ہوں گے؟ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے، بنگلہ دیش میں بھی یہی صورتحال ہے، افریقہ میں یہ سب سے زیادہ چائلڈ لیبر بڑھی ہے، پنجاب میں تیزی سے بڑھی کمپیریٹیولی باقی انٹائر پاکستان کی نسبت، اور یہ سوالیہ نشان بھی ہے، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس سلسلے میں ہمیں بتائے کہ وہ اس سلسلے میں عملی اقدامات کیا کر رہی ہیں، اور بہت سی غیر سرکاری تنظیمیں جن کو NGOs کہا جاتا ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں، اور وہ بھی اس میں ڈاکٹر صاحب ہم پوچھیں گے
کہ کیا کام کیا جا رہا ہے. یہ چائلڈ لیبر تو ختم نہیں ہو رہی, یہ تو بڑھتی جا رہی. پاکستان میں تو صورتحال بڑی گمبھیر ہوگی چائلڈ لیبر کی. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنی فیکٹریاں لگتی ہیں, جتنی دکانیں جو ہے وہ کھولی جاتی ہیں, جہاں آپ کو کہیں جو ہے وہ ورک شاپس نظر آتی ہیں, وہاں پہ وہ بچوں سے کام کروانا جو ہے وہ فرض سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ چپ کر کے لگے رہیں گے, ان سے 8-8 گھنٹے نہیں بلکہ 14-14 گھنٹے کام کروائیں گے, اور پیسے ان کو اتنے دیں گے جتنے جو ہے وہ 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے کام کرنے والا شخص جو ہے وہ لے گا, بلکہ شاید اس سے بھی کم. ایک چیز میں آپ کی نوٹس میں لانا چاہوں گا, آپ کے لمحے بھی یہ ہوگی کہ ہمیں اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے بچوں کے لیے, اور ہم نے کام کرنے والے چھوٹے بچے رکھے ہوتے ہیں, جس نے بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے وہ اسکول بھی جا رہے ہیں, اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں, اور ہم صرف اپنے بچوں پہ توجہ دیتے ہیں, اور وہ جو بچہ ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے اس کی تعلیم و تربیت پہ ہم کوئی توجہ نہیں دیتے, کیونکہ ہم اس کا پیسے دے رہے ہیں نا اس کے والدین کو, تو ہم نے اس سے جو ہے وہ سارا کام کروانا اپنا فرض سمجھ لیا ہے کہ اس بچے کی جو ہے نا وہ ہم نے, اگر اس نے ہمارے بچے کو گرا دیا یا وہ ہمارے بچے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے, یا اس نے جو ہے وہ اس کا کچھ بھی کام غلط کر دیا, تو وہ بیچارہ بچہ جو ہے وہ تشدد کے کتنے واقعات سامنے آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ استری نہیں کی, کسی کے کپڑے جلا دیے کچھ. اب چھوٹے معصوم بچے یا بچیاں جو ہیں ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنی بھاری بھاری چیزیں, اتنی بھاری استری ہوتی ہے, ایک عام آدمی سے جو ہے استری کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو استریاں دے دیتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جائیں آپ جو ہے وہ چولہا جلائیں. اپنے بچوں کے لیے تو آپ کبھی ایسا نہیں سوچیں گے کہ اپنے بچے کو کہیں کہ جا کر جو ہے وہ یہ پانی کا گلاس بھی رکھا ہو کچن میں, اور جو آپ کے گھر میں کام کرنے والا بچہ ہے اس سے آپ زمانے بھر کا کام کروا لیں گے کہ آپ اس کو جو ہے وہ 5,000 دے رہے ہیں, آپ اس کو 10,000 دے رہے ہیں. یہ 5,000 10,000 جس میں غریب آدمی جو ہے وہ اپنا پورے مہینے کے لیے دن رات اپنے بچے کو محنت کرنے کے لیے آپ کے گھر میں یا کسی ورک شاپ میں یا کہیں پہ چھوڑ رہا ہے, تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ ہم ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ یہ بہت بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی جو ہے وہ ہم کھیل رہے ہیں, لیکن ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ڈاکٹر صاحب یہ چیز آپ نوٹس لیں کہ جب ہم سڑکوں پہ جاتے ہیں, اشاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم صرف چائلڈ لیبر پیدا نہیں یہاں ہو رہی بلکہ چائلڈ بیگر بھی بڑے آ گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں گاڑیوں اشاروں پہ آپ کو چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. وہ گینگز نے جو گروپس ہیں انہوں نے بچوں کو بھی رکھنا شروع کر دیا ہے, یعنی ان کی معصومیت سے فائدہ اٹھانا ہے کہ بھئی ترس کھا کے بچے کو بھی تھوڑے سے دیں گے, یعنی چائلڈ بیگر بھی بن رہے ہیں, وہ بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اچھا, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن سارہ احمد نے, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم سارہ. جی وعلیکم السلام. سارہ, سب سے پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ظاہر ہے کہ کام کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب میں چائلڈ لیبر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی, چائلڈ پروٹیکشن بیورو تو اپنا کام کرے کہ چائلڈ لیبر جو ہے ایک نمبر 1 چائلڈ پروٹیکشن ہے, ویسے بیورو کے مینڈیٹ میں نہیں آتا, وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اندر آتا ہے, لیکن اور قانونی طور پر اگر چائلڈ کوئی بچہ ملازمت پہ ہو, لیبر میں ہو, اور اس پر تشدد کیا جائے یا ابیوز کیا جائے, صرف تب چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو جو ہے وہ ایکشن لے سکتا ہے. تو ہم نے تو 250 ایسے کیسز جس میں بچوں میں تشدد ہے ان میں انٹروین کیا ہے, ان کو انصاف دلایا, ان کو سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے ان کو ایک سیف ہیون میں اپنے پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیتے ہیں, جہاں ہم کو پڑھاتے ہیں, ہر چیز یہاں پہ ہنر سکھایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں, آپ نے کہا کہ چائلڈ بیورو جو ہے, چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے, آپ لوگوں کی پروٹیکشن کس لیول پر ہوتی ہے, اور وہ لوگ جو اس تشدد میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے عمل میں لائی جاتی ہے؟ جی, ان کے خلاف جو قانونی طور پہ کارروائی لکھی ہوتی ہے, پولیس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 250 واقعات جو ہے پچھلے سال وہ رپورٹ ہوئے جس میں بیورو نے جو ہے انٹروین کر کے ایکشن لیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو تشدد والے بچے آپ کے پاس آتے ہیں, ان کو جب آپ پروٹیکشن بیورو میں رکھتے ہیں, ابھی مجھے یہ بھی سننے میں آ رہا تھا کہ پروٹیکشن بیورو میں جو ہے وہ بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی, آپ لوگ اس بلڈنگ کو بھی جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو پروٹیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جی دیکھیں, بیسیکلی بہت بڑا سوشل ایشو ہے, رائٹ, اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ جو شہری ہیں, جو رہنے والے, وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں. جیسے ہم جو ہے وہ میسیجز دیتے ہیں کہ بچوں کو بھیگ نہ دیں, جو شہری گزار رہے ہیں روڈوں پہ, وہ بھی کیونکہ ہم نے اس کو ڈسکریج کرنا ہے, بچوں کو بھیگ دینے کو ڈسکریج کرنا ہے, بیکاز ہم نے دیکھا یہ ایک نیٹ ورک کے طور پہ, ایک بزنس کے طور پہ کام کر رہا ہے, پورا مافیا اس کے پیچھے ہے, اور مافیا کو ہم نے گرفتار بھی کروایا, ہم نے ان پہ ایکشن بھی لیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ شہری بھی اپنا کردار ادا کریں, پلس ابیوز کے واقعات پہ آپ نارملی اپنے بچوں کو اکیلے نہ چھوڑیں, بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ میں فرق بتائیں, جو چھوٹی ایج میں ہو آپ مانیٹر کریں. اگر کوئی غیر معمولی حرکت دیکھے, کوئی بھی گزرنے والا شہری روڈ پہ کسی بچے کے ساتھ, وہ
دیکھیں اور اس کو ہمیں انفارم کریں. ہماری ہیلپ لائن ہے 1121. تو اس طرح جیسے 2 دن پہلے ہمارے پاس ایک واقعہ کسی نے مجھے رپورٹ کیا ڈائریکٹلی. اس میں یہ تھا کہ کسی تھیٹر میں کم عمر بچی 12 سال سے کم عمر بچی سے ڈانس کروایا جا رہا. دیکھیں یہ تو بالکل ہی رانگ پرفارمنس, اور وہ شاید پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی یوز کری جا رہی تھی. تو ہم نے وہاں پہ ان کو وارننگ دی ہے اور انہوں نے وہ چیز وہاں پہ بند کر دی. اور اگر وہ نہیں کرتے تو ہم پولیس پر مل کے اس کو سیل کرواتے. یہ چیزیں ہیں جتنے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس ہوگی وہ ہمیں انفارم کریں گے, رپورٹ کریں گے اور ہم ایکشن لے سکیں. وہی تو کہہ رہی ہوں سارا کہ یہ تو آپ کو جو ہے وہ ایک کیس رپورٹ ہوا, لیکن اس طرح کے نہ جانے کتنے اندرون میں جو کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں جس کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے باہر تک جاتی ہے. بچیوں کی قید ہونے کے کیسز بھی آتے ہیں, معصوم بچیوں کو گھروں میں رکھنے اور ان سے کام کروانے اور پھر ان پہ تشدد کے واقعات بھی روزمرہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. اس وقت تو پاکستان 6واں جو ہے وہ بڑا ملک ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے, آپ کو پتہ ہے. اس پر کیا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو سکتا ہے, اس میں پروسیجر کیا بنایا جا سکتا ہے, کس پالیسی کے تحت کام کیا جائے پاکستان میں کہ اس چائلڈ لیبر کو, اس چائلڈ ابیوز کو جو ہے وہ کم کیا جا سکے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو لیبر ڈپارٹمنٹ کو زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لیبر پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ کے تحت 50 سال سے کم بچے کو تو ملازمت پہ رکھنا ہی جرم ہے نا, مطلب جی بالکل. تو سب سے پہلے لیبر ڈپارٹمنٹ کو ریڈ کرنے چاہیے, ہر گھر کا ڈیٹا اکٹھا کرے, دیکھیں کہاں پہ بچے رہ رہے ہیں اور پھر ان پہ ایکشن لیں, مطلب ان کو بھی گرفتار کروائیں. یہ تو قانونی جرم ہے. ایسے ہی ہے. یہ مجھے پتہ ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, لیکن یہ نہیں ہو رہا. جی یہ نہیں ہو رہا. دوسرا جو لوگ ہیں, مطلب جو لوگ میں جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی امپلوائے کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو, مطلب ان کو بھی تھوڑی عقل کرنی چاہیے. اور ان میں اور جو پڑھے لکھے مطلب کیا آگاہی آئے, ہم چائنیز کو کوئی پیغام دے سکتے ہیں کہ یہ مت کریں کہ وہ ان کی آگے جنریشن کو خراب کرنے والی بات ہے. ایسے ہی ہے. بچوں کی جن بچوں کو حق پڑھائی حاصل کرنا, اسکولوں میں جانا, وہ گھروں پہ لوگوں کی استریاں کر رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, مطلب اٹس ٹوٹلی رانگ. جی یہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے, بار بار یہ ایشو کو ہائی لائٹ کر کے میڈیا پہ بالکل بڑا فرق پڑ سکتا ہے. بالکل. بہت شکریہ سارا. جی تھینک یو. جی سارا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میں جوائن کیا. اور باقاعدہ طور پہ سارا احمد کا یہ کہنا تھا کہ یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں جو روز مرہ کی بیس پر چائلڈ لیبر بڑھ رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اس میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو پھر وہ چیز ایسے ہی بڑھتی ہے جیسے یہ بڑھ رہی ہے. اور یہاں پر امپلیمنٹیشنز موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, لیکن کوئی ہو کرنے والا ہو, کوئی اس پہ امپلیمنٹ کروانے والا ہونی تو چاہیے لیکن ہو نہیں رہی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لاپرواہی میں ہیں, اور اس وقت جتنی لاپرواہی آپ کریں گے یہ چائلڈ لیبر روز پر روز جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. چائلڈ بیگری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں, اس وقت کروڑوں کی آبادی کا یہ ملک پاکستان, اس میں 1,50,00,000 بچہ تو اسکول ہی نہیں جاتا. ابھی یہ صرف جو ہے وہ ایک سروے کے مطابق ہے, شاید اس سے کہیں زیادہ ان کی تعداد ہے جو اس وقت چائلڈ لیبر میں ہے, اور جو اس وقت جو ہے وہ بچے اسکول نہیں جا رہے. جو اسکول نہیں جاتے وہ اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کر پھر کہیں جو ہے وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں, کہیں پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں, کسی ورک شاپ میں جاتے ہیں, کہیں لوگوں کی جو ہے وہ خدمت گزاریاں کر رہے ہوتے ہیں. معصوم بچے کا مستقبل جس نے جو ہے وہ اپنا پڑھائی کرنی تھی, جس نے اپنے جو ہے بچپن کو خوبصورتی سے گزارنا تھا, ان ننھے منھے ہاتھوں میں جن میں کتابیں کاپیاں پینسلیں ہونی چاہیے تھی, وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے کام تھما دیے. وہ جو بڑے آدمی سے کام نہیں ہوتے, بندہ تھک جاتا ہے, وہ ایک چھوٹا جو ہے وہ بچے کو آپ مزدور بنا کر اس سے کام کرواتے ہیں. کہیں اینٹیں توڑوائی جا رہی ہیں, کہیں اینٹوں کے بھٹوں پہ جو ہے وہ بچے کام کر رہے ہیں, کہیں آپ جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے اوزار ان کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کہ جاؤ یہ جو ہے وہ چابی پانا لے کر جو ہے وہ کسی گاڑی کو جو ہے وہ ٹھیک کرو, جا کے کہیں کسی بائک کو ٹھیک کرو. یہ ان کے کام نہیں ہے, یہ ان کا مستقبل نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اس پر کوئی بات نہیں کرتا, اور اگر بات کرتے ہیں تو سرسری سی بات ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. علی آپ کیا کہیں گے؟ سارا نے تو صاف اور واضح کہہ دیا کہ جو ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم پروٹیکشن کرتے ہیں. کہیں کسی پہ تشدد ہوتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیتے ہیں. لیکن یہ چائلڈ لیبر کا جو مسئلہ ہے یہ ایک پورا پروسیس ہونا چاہیے, اس پہ لیبر والوں کو جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. جو اس کا پورا محکمہ بنا ہوا ہے, ادارہ بنا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں کام کرتے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ جی یہ سارا صاحبہ نے, ہاں جی سارا صاحبہ نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ فقیر بھی ہیں, اس کی شکل میں بھی بچوں سے یعنی یہ کام کروایا جاتا ہے, گینگ ہے یہ باقاعدہ. لیکن ابھی بھی دیکھیں شہر بھر میں آپ کو ہر سٹاپس پہ, ہر یعنی کہ سگنلز پہ یعنی کہ آپ کو نظر آتے ہیں بچے. تو یہ تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ادھر سے پکڑے جا سکتے ہیں کہ جو ان کو پکڑ رہے ہیں ان کو گینگ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ آپ جس سے بھی بات کریں گے نا وہ یہی کہے گا کہ آئی ایم رائٹ,
اور وہ یہی کہے گا کہ ہم کام کر رہے ہیں. کوئی بندہ یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ جو کام ہو رہا ہے اس میں ابھی مزید کام ہونا بہت باقی ہے. بہت کام ہونا ضروری ہے, بہت کام ہونا باقی ہے. دوسرا یہ میں اور ضروری ہے, یہ تصحیح تھوڑی کر دوں, یہ تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب تعداد ہے جو اسکولوں کے جو بچے نہیں جا پا رہے, اور اس میں 1.5 کروڑ وہ لوگ ہیں کہ بچے وہ شامل ہیں جو کہ اسکول تو جا ہی نہیں رہے, اور دوسرا یہ چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں, ان سے چائلڈ لیبر کرائی جاتی ہے اور وہیں ابیوسنگ بھی ہوتی ہے اور وہیں مشقت تو کر رہے ہیں, مارا بھی جاتا ہے بچوں کو, جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ اس میں کچھ نہ کچھ حصہ تو چائلڈ لیبر کا. ٹارچر اس پاکستان میں عام ہو گیا ہے. جس پہ آپ فزیکلی ٹارچر نہیں کر سکتے اسے آپ مینٹلی ٹارچر پہ لگا دیتے ہیں. جس کو آپ جو ہے وہ فزیکل ٹارچر کرتے ہیں اس کو مینٹلی اور فزیکلی دونوں طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ یہاں پہ بزرگ ہو, چاہے وہ یہاں پہ خواتین ہو. اور مزے کی بات یہ ہے, ہر جگہ یہی کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب مزے کی بات یہ ہے, جب چائلڈ لیبر کو استعمال ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں لوگ, اور ان کو پینٹس کی طرح تنخواہ ملتی, یعنی ملتی تنخواہ بھی بڑی, اور دیتے نہیں ہیں, بس روٹی دے دیتے ہیں ان کو, اور ان کو کہتے ہیں لے جی آپ جائیں, یہی آپ کا خرچہ ہے, یہی آپ کا پانی ہے. تو یہ تو معاشرے کی بیسی بھی ہے. ہمیں بطور معاشرہ ہی ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم یہ بچوں کے ساتھ کیا کام کر رہے ہیں, اور یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے. چائلڈ پروٹیکشن کا مقصد بھی یہی کہ جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور پاکستان میں ہر 10واں بچہ کم از کم جنسی تشدد کا نشانہ بنتا ہے. سائلنٹ وار ہے, سائلنٹ وار سٹارٹ ہو چکی ہے. اب وارز ویسے تھوڑی ہوتی ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ توپوں کا رخ موڑ دو جی, یہاں تلواریں اٹھا لیں اور یہاں پر جو ہے وہ بم پھوڑ دیں, ایسے تو نہیں ہوتا. اب ایسے ہی ہوگا. اور یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ کو ٹریک دے دیا جائے گا کہ آپ کو انٹرنیٹ میں اتنا غرق کر دیا جائے گا گندگی دکھا کر کہ دماغ جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ ایک غلط سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے, اور یہ ڈسپلے جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اسے پھر آپ جو ہے وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے جو ہے وہ یہ جنسی ہراسگی جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بھی اور بچوں, معصوم بچوں کے ساتھ بھی جو سامنے آ رہی ہے پاکستان میں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. اور اس کی کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور کیا ہی نہیں. دوسرے ممالک کو دیکھیں, ایون اسلامک ممالک کو ہی دیکھیں, انہوں نے اپنی جو ایپس ہیں ان کو سیکیور کیا ہوا ہے. ایون انہوں نے جو ہے وہ اپنی بہت ساری ایسی سائٹس ہیں جن کو سیکیور کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ اپنی عوام کے لیے, اپنے ینگسٹرز کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. یہاں ہمارا بچہ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ جو مرضی چاہے جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. کارٹون دیکھنے بیٹھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ جی ایسے ایسے ایڈ اور کمرشلز جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ کس کس کو روکیں گے بھائی؟ ایک ان پڑھ جاہل آدمی, ایک مزدور آدمی جس کو طریقہ نہیں, جس کو سمجھ نہیں, اس کے پاس جو ہے وہ آئی فون آ گیا ہے اور وہ آئی فون کو لے کر جو ہے وہ بڑا خوش ہے کہ جی میرے پاس آئی فون ہے. اور یہاں آئی فون جس کے پاس ہوگا وہ تو آپ نے معیار بنا دیا, لوگوں کے لیول اور سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے. اس میں وہ کیا کر رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, اس سے آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں بے ضابطگی اور بے ضابطگی جو ہے وہ ہوگی. پھر ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں فیکٹریوں کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے تھا, محکمہ لیبر کو. میں ان کو 20 فیکٹریوں میں لے جاؤں گا جہاں چائلڈ لیبر بچے کام کر رہے ہیں, اور نہ صرف ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ ان کو پتہ نہیں انسان اچھا نہیں ہم بنا پائیں گے. اور بڑے ہو کے ڈاکٹر صاحب یہی وہ جرائم پیشہ لوگ بنیں گے, ڈاکو بھی یہی بنتے ہیں, چور بھی یہی بنتے ہیں, اور پولیس کی گولی کا نشانہ بھی پھر یہی لوگ بنتے ہیں. اور یہ بے حسی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بے حسی کا ذمہ دار حکومت پہ بھی عائد ہوتی ہے اور معاشرے پہ بھی عائد ہوتی ہے. دیکھیں جی, اور ہمارے رویوں پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چائلڈ لیبر کو کنٹرول کریں, اس پر کام کریں. ان کو جو ہے جو بچوں کے پڑھنے کی عمر ہے تعلیم کو عام کیا جائے. یہاں پہ تعلیم بالکل مفت ہونی چاہیے تاکہ بچے جو ہے, غریب کا بچہ جو ہے وہ کم سے کم تعلیم حاصل کر سکے. غریب کیوں نہیں پڑھا پاتا؟ کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ بچوں کو اسکول بھیج سکیں. پھر آپ کے یونیفارم, پھر آپ کی چیزیں, پھر آپ کی جو ہے وہ آئٹمز اس قدر ہوتی ہیں اسکول جانے کے لیے جو ہے وہ بچے کو پورا لیوش لگژری تیار کر کے بھیجنا پڑتا ہے. پھر جا کے تو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے پاکستان میں. تو میڈیا ہاؤسز کو بھی ہم یہی گزارش کریں گے, درخواست کریں گے کہ ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے. یہ معاشرے کا حصہ ہے, یہ معاشرے کا حصہ ہے. سیاست بھی دکھائیں ضرور, لیکن یہ معاشرے کی یہ تصویر بھی دکھائیں. آپ ٹیلی ویژن لگا لیں, آپ کو سیاسی خبروں اور سیاسی معاملات کے علاوہ, لڑائی جھگڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. کوئی شخص یہاں پر جو ہے شاید ہی کہیں کسی جگہ پر جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہو کہ بھائی دوسرے جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں ان کو بھی دیکھ لیں کہ ہمارے بچے کس سمت جا رہے ہیں, ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا ناانصافیاں ہو رہی ہیں, ہماری خواتین کو جو ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں پہ کام کس نے کرنا ہے؟ آپ ایک ملک کو, پورے پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں کہ صرف سیاسی صورتحال کو لے کے چل رہے ہیں؟ ہم اپنے پروگرام میں سیاسی, سماجی ساری باتیں کرتے ہیں, ہر طرح سے آپ کو محکموں کی باتیں بھی بتاتے ہیں, چیزیں بھی بتا رہے ہیں, لیکن کرنٹ ایشوز کے علاوہ جو ہے وہ ہم سوشل ایشوز پہ بھی بات کر رہے ہیں جو بہت ضروری ہے. اگر ہر
चैनल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर मीडिया से जो है वो ये आवाज़ बुलंद होगी तो मेरा ख्याल है इस पर जो है वो काम होना शुरू होगा। और आज का ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद भी यही था कि चाइल्ड लेबर के हवाले से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। चाइल्ड लेबर जो ये बच्चे मासूम जिनसे काम करवाया जा रहा है, अच्छा कुछ बच्चे काम करना भी नहीं चाहते, वो बेचारे, कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो मेहनत करना चाहेगा और उसे मेहनत करने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा? मैंने सर्वे किया, मैं मिला बच्चों से जो मोटरसाइकिलों के मैकेनिक बने हुए हैं, उन्होंने कहते हैं हम पढ़ना चाहते थे, लेकिन हमें माशरे ने हमारे घर वालों ने निकाला कि भाई आप रोटी लेकर आओ, हमारे पास तो खाने के पीने के लिए इंतजामात ही नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमें जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है, गालम गलोच, यानी रोटी ले जाने के चक्करों में किस की हवस का निशाना बनते होंगे। ये तो अभी हमें इस चीज़ के तो हमारे पास जो है वो चीज़ें ही मौजूद नहीं है, हम जो है वो यहाँ पर इस तरह से जो है वो बात कर सकें। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम जिस सिमत में चल पड़े हैं ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि दौर तो आखिरी है जहाँ पर इंसानियत ख़त्म हो जाए ना, जहाँ पे आपके दिल से दूसरे का एहसास दर्द ख़त्म हो जाए, वहाँ पर आप फ़िरौन बन जाते हैं। और फ़िरौन का वही हाल होता है कि आज तक उसकी लाश जो सड़ रही है ना, वो इसी तरह पर उस शख्स का भी यही हाल होता है। वो निशानी उसकी मौत बड़ी तकलीफ दे होती है और हमें बस अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अली फ़ारूक मलिक साहब, आपका भी, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। लेकिन इस वक्त हमें चाइल्ड लेबर पे ख़ास तौर पे पंजाब में काम करना है और पंजाब में इसको ख़त्म करने के हवाले से जहाँ कवानीन हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना है ताकि बच्चे जो है वो सुकून से तालीम हासिल कर सके। मुझे पता है कि ये यूँ मेरे कहने से एकदम हो नहीं जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है जिसको करने में बड़ा वक्त होगा। रियासत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने घरों में छोटे बच्चों को मुलाजिम ना रखें, ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। तो कुछ अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाते हुए जो है वो उन बच्चों पर रहम करें जिनके माँ बाप को आप जो है वो इस पेज पर 10-15 हज़ार रुपये भेज देते हैं और उस बच्चे की ज़िंदगी जो है वो सारी ख़राब कर देते हैं। अगर किसी बच्चे को घर में रखा हुआ भी है तो 18 साल कोई 17 साल के बच्चे को जो है वो अपने पास रखें, उसे पढ़ाएं लिखाएं, उसकी ज़िंदगी बनाएं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फ़ौरी बाद एक और अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, मेरे साथ रहिएगा।